اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 165 یعنی 165 ہے۔ میں نے پچھلی ایک نشست میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے استاد محترم نثار احمد زبیری صاحب نے مجھے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کی ہدایت کی تھی، اور میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کر دیا تھا کہ اس طرح کے پروگراموں کے لیے بہت وقت چاہیے اور ویڈیو بھی ذرا لمبی ہو جاتی ہے۔ لوگ عام طور سے طویل ویڈیوز سننا اور دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور کچھ مجبوریاں بھی ہیں تحقیق کی اور اس کے بعد اس کے نتائج کو بیان کرنے کی۔ اس کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے، اتنا وقت ہم ویڈیو پہ دے نہیں سکتے۔ آج انہی کے حکم پر تھوڑی سی ایک بات بطور تجربے کے کر رہا ہوں میں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کیا معاشی تفاوت ہے، ان کا موازنہ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا فرق ہے دونوں ملکوں کی معیشت میں۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ زبیری صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ پاکستان کا موازنہ بنگلہ دیش اور بھارت وغیرہ سے بھی کیا جائے تو ہیں تو بہت طویل موضوع ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اتنی چھوٹی سی ویڈیو میں۔ لیکن بہرحال آج میں اس کا تھوڑا سا نمونہ پیش کر کے، جھلک پیش کر کے بتاتا ہوں کہ اس کو سمیٹنا آسان نہیں ہے۔ تو بنگلہ دیش جو ہے اس کی آزادی کو 50 سال ہو رہے ہیں، یعنی وہ اپنی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اور ہماری آزادی کو 75 سال ہونے والے ہیں، اگلے سال مطلب 75 سال ہو جائیں گے۔ تو اس کو ہم پلیٹینم جوبلی کہتے ہیں۔ تو وہ گولڈن جوبلی میں ہیں اور ہم پلیٹینم جوبلی میں ہیں۔ ہم اصل میں 40 سال بڑے ہیں بنگلہ دیش سے۔ بڑے تو کیا ہے، ہمارا یہ قصہ تھا سازش کے ذریعے، مقامی اور بین الاقوامی سازش کے ذریعے اس کو الگ کرایا گیا اور بنگلہ دیش بنا۔ لیکن بنگلہ دیش کے لوگوں نے، یعنی شیخ مجیب الرحمن ان کے سرغنہ تھے، تو انہوں نے اپنے اندر ایک جراثیم پیدا کیے کہ پاکستان کے ساتھ رہ کر ہم ترقی نہیں کر سکتے، پاکستان ہمارا ہمیشہ استحصال کرتا رہے گا۔ تو وہاں بغاوت کے جذبات نے جنم لیا، اور اس کے بعد آزادی کی تحریک چلی، جس میں ہمارے اپنے پاکستان کے سیاستدان اور فوجی حکمران اور بھارت اور روس اور امریکہ، انہوں نے بڑا منفی اور بھیانک کردار ادا کیا، اور لاکھوں جانوں کے بعد بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، جبکہ وہ مشرقی پاکستان کی حیثیت سے پاکستان کا ایک حصہ تھا۔ تو بہرحال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 50 سال میں کیا حاصل کیا بنگلہ دیش نے، اور ہم نے 75 سال یا 74 سال ہوئے ہیں ابھی ہمیں، تو اس میں ہم کیا حاصل کر پائے ہیں۔ تو دیکھا جائے، موازنہ کیا جائے تو بنگلہ دیش نے فی الواقع اتنی ترقی کی ہمارے مقابلے میں، معاشی ترقی خاص طور سے، سیاسی تو خیر پہلے سے وہاں شعور موجود تھا، معاشی ترقی میں وہ پاکستان سے کتنا آگے نکل گئے۔ میں ہلکی سی ایک جھلک پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں معاشی تفاوت کتنا ہے، کتنا فرق ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں مقامی اور بین الاقوامی قوتوں نے کردار ادا کیا تھا مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کرانے میں۔ 1971 میں علیحدہ ہوا تھا وہ۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر کا اندازہ کریں آپ، تو بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش کے سکے کو ٹکا کرتے تھے ہم، اور وہ ٹکا خود کہتے ہیں، ان کے روپے کے معنی میں ہے ٹکا، لیکن ہم ٹکا جیسے ہمیں کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے۔ ہم سے آدھی قیمت کا تھا بنگلہ دیش کا ٹکا۔ ہمارا روپیہ 100 پیسے کا تھا، تو ان کا ٹکا جو ہے 50 پیسے کا تھا۔ اتنی گری ہوئی معیشت تھی۔ ظاہر ہے نیا وہ ہم سے آزاد ہوا تھا، اور اس نے معیشت کے شعبے میں نیا قدم رکھا تھا۔ تو بہرحال ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے، دنیا کہتی ہے کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو معاشی بوجھ سمجھ کر الگ کیا،
کہ بھائی ہم سے نہیں ہوتی، آپ کی نہ حفاظت ہوتی ہے، نہ آپ کو پیسے دے سکتے ہیں، نہ کھلا پلا سکتے ہیں، آپ صرف کھانے ہی کھانے والے ہیں، کمانے والے نہیں۔ حالانکہ بنگلہ دیش کی اس زمانے کی بھی معیشت میں پٹسینٹ اور چاول اس نے بڑا کردار ادا کیا تھا پاکستانی معیشت کو ترقی دینے میں، لیکن ہمارے یہاں کے سیاسی اور غیر سیاسی جو مقتدر لوگ تھے انہوں نے طے کر رکھا تھا نہیں اس سے جان چھڑانی ہے ہمیں، بس مشرقی پاکستان رہے گا اور اس میں ہماری حکومت ہوگی اور ہم یہاں بس سب کچھ ہوں گے۔ تو بہرحال تو بنگلہ دیش جو ہے، اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت اتنی ترقی کر چکا ہے 50 سال میں کہ ہم 74 سال میں پیچھے گئے ہیں بجائے ترقی کرنے کے۔ تو بنگلہ دیش کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں جو ہے پرائمری اسکول، اس میں پڑھنے والوں کی تعداد ہمارے یہاں 25% ہے پرائمری اسکول میں جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں، اور ان کے یہاں 72% ہے۔ آپ اندازہ کریں 25 سے 75، یعنی ہم سے 3 گنا زیادہ بچے بنگلہ دیش میں تعلیم حاصل کرتے ہیں پرائمری اسکول کی۔ پھر 10 سال میں انہوں نے غربت سے جو نجات حاصل کی ہے، بنگلہ دیش کے بارے میں مشہور تھا نا کہ صرف کھانے والے لوگ ہیں اور بہت غریب لوگ ہیں، ان کا لباس دیکھتے تھے، ان کے کھانے کا انداز، چلنے پھرنے کا، معاشرتی ساری جو سرگرمیاں ان کی دیکھتے تھے تو پتہ چلتا ہے بہت ہی بیکورڈ، بہت ہی پسماندہ لوگ ہیں۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 10 سال کے عرصے میں 80 لاکھ افراد کو تو روزگار دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی زبردست ترقی کی انہوں نے، اور ہمارے یہاں تو روزگار چھینا جا رہا ہے اس وقت۔ تو وہاں جو ہے غربت جو انہوں نے ختم کی ہے، 98% ختم کر چکے ہیں ہم، اب 2% غربت ہے ان کے صرف، اور ابھی کورونا کی وجہ سے کچھ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ تو ساری دنیا نے بھگتے ہیں اور بنگلہ دیش بھی بھگت رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجیے 10 سال میں بنگلہ دیش کے شہریوں کی آمدنی 3 گنا بڑھ گئی، 3 گنا ہو گئی ہے۔ یعنی اگر پہلے کوئی 2000 ٹکا کماتا تھا بنگلہ دیشی شہری تو آج وہ 6000 ٹکا کما رہا ہے۔ یعنی اتنی معیشت نے وہاں ترقی کی ہے کہ روزگار کے مواقع ملے، اور اس کے علاوہ آمدنی میں بھی ان کے خاصا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چین کے بعد بنگلہ دیش جو ہے سب سے بڑی گارمنٹ فیکٹریز کا مالک ہے۔ چین دنیا میں کپڑوں کی تجارت، بغیر سلے ہوئے کپڑوں کا سب سے بڑا تاجر ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش ہے۔ آپ اندازہ کریں 200 کے قریب ممالک ہیں دنیا میں جن میں بہت سے ترقی یافتہ بھی ہیں، لیکن بنگلہ دیش نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے وہاں بھی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیشی جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہمارے یہاں مغربی پاکستان میں بڑا منفی تاثر تھا کہ بڑے ایسے گھٹیا اوسط سے بھی اوسط درجے سے بھی نیچے کے گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، وہ ان کی عقل بھی نہیں ہے، ان کو کوئی شعور بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی تصور نے انہوں نے ان کے اندر بغاوت کا جذبہ بھی پیدا کیا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مشرقی پاکستان کے مقابلے میں مغربی پاکستان ترقی کر رہا ہے، مشرقی پاکستان کو حصہ دیتے ہی نہیں تھے جو اس کا ضروری حصہ تھا۔ چنانچہ ایک بار شیخ مجیب الرحمن گئے اسلام آباد، تو انہوں نے اسلام آباد میں جو دیکھا حال، اسلام آباد شہر کی بات کروں، دیہات میں تو غریب آج بھی ویسے ہی ہے، تو وہاں انہوں نے دیکھا ارے یہ پاکستان تو بالکل بنگلہ دیش کے پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ اس نے پھر اپنے لوگوں کو بتایا، اور اس کے بعد جذبات بغاوت کے پیدا ہوئے، جس نے علیحدگی کا رجحان پیدا کیا، اور بیرونی قوتوں میں جس میں ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت شریک ہے، اس نے مدد کی اس کی۔ ہمارے یہاں سے بھٹو صاحب نے، کچھ فوجی جنتا جو زمانے کی تھی اس نے، اور ادھر سے امریکہ نے، ان سب نے مل کے بغاوت کو بہت فروغ دیا، اور پاکستان کی آرمی اس کو کچل بھی نہیں سکی۔ بالآخر فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے وہاں۔ 90,000 قیدی ہمارے جو ہیں بعد میں بھٹو صاحب نے چھڑائے بھارت سے، اور بڑا کارنامہ سمجھ کے چھڑائے، لیکن پورا آدھا ملک دے کر اگر 90,000 قیدی چھڑائے ہیں ان سے تو کوئی بڑا کارنامہ بھٹو صاحب کا نہیں، وہ شریک تھے اس سازش میں۔ تو بہرحال اب میں مختصر گفتگو کرنے کا آج کل عادی ہو گئے، اس لیے صرف 3 نکات بتا کر اور آج کی گفتگو ختم کروں گا کہ بنگلہ دیش کی ترقی کے
3 پوائنٹس ہیں. انہوں نے فی کس آمدنی بڑھائی، جیسے میں نے بتایا کہ 3 گنا آمدنی ہو گئی ان کی، تو فی کس آمدنی میں انہوں نے ہر شہری کے اضافہ کیا. اور اضافہ ہمارے یہاں تو کمی بھی ہوتی جا رہی ہے اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے روزگار کے وسائل فراہم کیے اور فی کس آمدنی بڑھائی. اس کے بعد دوسرا جو شعبہ تھا، انہوں نے انسانی وسائل کا بہترین استعمال کیا. یہ تو مشہور ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کا جو بنگال تھا، مشرقی بنگال جسے ہم کہتے مغربی بنگال جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اس علاقے کے لوگ ذہین بہت اور محنتی بہت. ان کا صحیح استعمال پاکستان نے نہیں کیا. اور بنگلہ دیش جب بن گیا ہے تو ان کی حکومتوں نے، بہت خراب حکومتیں بھی آئی وہاں، لیکن انہوں نے انسانی وسائل کا بہترین انتظام کیا. چنانچہ پاکستان کے مقابلے میں آج بھی وہ کمزور اور نحیف و نزار اور کالی سی جو عورتیں ہیں بنگلہ دیش کی، وہ پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ معیشت کی ترقی میں حصہ لے رہی ہیں. پاکستان کی خواتین تو بس فیشن کے پیچھے پڑی رہتی ہیں. اور آخری ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اقتصادی ترقی کو سب سے زیادہ اہمیت دی. چنانچہ ان کے یہاں معیشت کا حجم اتنا بڑھا ہوا ہے کہ پاکستان ان کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ پاکستان جو ہے وہ غربت میں 40% ہے اس وقت. عالمی معیار کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان میں غربت جو ہے 40% ہے، اور بنگلہ دیش میں 20% ہے. یعنی غربت کا وہاں جو اوسط ہے، جو شرح ہے، وہ ہمارے مقابلے میں آدھی ہے. اتنی ترقی کی ہے بنگلہ دیش کی معیشت نے. اور اس کے بعد وہاں کی جو شرح نمو ہے وہ 8% سے گر کر کورونا کی وجہ سے اب آ گئی ہے وہ 3.8% پر، یعنی تقریباً آدھی رہ گئی ہے. کورونا نے تو پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اور ہمارے یہاں ہم خوش نہ ہوں، ہمارے یہاں تو منفی میں چلی گئی ہے، یعنی 0 سے نیچے چلی گئی ہے ہمارے یہاں شرح نمو معیشت میں جو ہوتی ہے. تو وہاں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے اب بھی آدھے پر برقرار رکھا ہے اپنے آپ کو. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اس موضوع پر اگلی نشست میں مزید گفتگو کروں گا. کچھ تھوڑے سے میرے پاس اعداد و شمار ہیں، ان کی روشنی میں بات کروں گا میں. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت. آپ میرے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تو آپ کی عنایت ہوگی. اور باقی بشرط زندگی باقی.